داخل کیا ہے، وہ رسم کتنے معصور ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی۔ ہم نے شریعت پر چلنا چھوڑ دیا، نبی سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے۔ نبی سے محبت ایسی زبانی ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ یہاں پر جو ہے شادی کی ایک تقریب ہے، اسی وجہ سے کچھ پروگرام کیا گیا ہے۔ بس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ نصیحت کی باتیں ہو جائے تاکہ ہماری زندگی میں جب نصیحت کی باتیں آئیں گے عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور جب ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی ملے گی۔ تو نکاح جو ہے، جیسا کہ میں نے حدیث میں پڑھا، یہ سنت ہے۔ نکاح کیا ہے؟ سنت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، وہ طریقہ جس پر اللہ تبارک و تعالی نے انعام بھی رکھا، اکرام بھی رکھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے دونوں جہان کی کامیابی بھی رکھا۔ فرمایا کہ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو اپنے آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جوڑ دو۔ اس یتیموں کے مولا، خانماؤں کے ماوا، چارہ گیروں کے دردمند، بسہاروں کے سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ اس پر اگر ہم عمل کرتے ہیں تو ہماری زندگی سنور جاتی ہے، بن جاتی ہے۔ ورنہ تو یہ زمانہ ایسا ہے کہ آپ جب دیکھیں گے چاروں طرف سے لجے ہوئے ہیں، ہر طرف سے ایمان کو لوٹنے کے لیے، ہر طرف سے ایمان کو لوٹنے کے لیے، ہم ہر طرف سے جو ہے ہمیں عبادت سے ہٹانے کے لیے، ہر طرف سے دین سے ہٹانے کے لیے میرے سامنے قریب ہے۔ اب مرد مجاہد وہ ہے، کامیاب اور عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو دین پر قائم رکھے، اپنے آپ ثابت قدم رہے، چاہے دنیا کچھ کر لے، دنیا کتنا ہی لان و تان کرے، لیکن بس ہمیں جو ہے اس پر نہیں چلنا ہے، ان ساری چیزوں کو انکار کر دینا ہے، اس کے قریب نہیں جانا ہے۔ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں تو ہر طرف فتنہ فساد کا زمانہ ہے۔ نکاح جو ہے چند چیزوں کا نام ہے، نکاح چند چیزوں کا نام ہے۔ آپ کو ہم بتا دیتے ہیں، اس سے اگر زائد ہے، کوئی زائد کام اگر ہم کر رہے ہیں تو سمجھ لو شریعت میں نہیں ہے، اور جو شریعت میں نہیں ہے وہ ہمارے لیے نجات کا راستہ نہیں ہو سکتا، وہ ضلالت کا راستہ، وہ گمراہی کا راستہ، وہ راستہ جہنم کا تو ہو سکتا ہے لیکن جو ہے نیکی کا راستہ نہیں ہو سکتا۔ تو نکاح جو ہم کرتے ہیں اس میں دو فرائض ہیں، جو کیا ہے؟ فرائض ہے، ایجاب و قبول۔ ایجاب اور قبول یعنی دونوں طرف سے ایجاب و قبول کا ہو جانا۔ اس کے بعد دو گواہ، یہ نکاح میں فرض ہے۔ جب آپ نکاح کریں گے دو چیزیں دو گواہ ہونا، یہ فرض ہے۔ ایک واجب ہے، وہ دین مہر کا ادا کرنا، مہر یہ واجب ہے۔ اور سنت کیا ہے؟ خطبہ نکاح۔ آپ جب دیکھ رہے ہوں گے کہیں نکاح ہوتا ہے تو خطبہ ہوتا ہے،
امام صاحب آتے ہیں، پہلے لڑکیوں کی طرف سے حجاب قبول، پھر اس کے بعد جو ہے خطبہ کے بعد حجاب قبول لڑکوں سے ہوتا ہے، اس کے بعد نکاح مکمل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد شہرا کا لٹانا، شہرا کا لٹانا، اور لاسٹ چیز کیا ہے؟ ولیمہ کرنا۔ لاسٹ چیز کیا ہے؟ ولیمہ کرنا۔ تو یہ چند چیزیں نکاح میں ہیں، اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں وہ نکاح میں نہیں ہے۔ وہ سمجھے کہ ہم نے جو ہے کہیں نہ کہیں سے اس میں گھسنے کی کر لیا ہے، کہیں نہ کہیں اس کو جو داخل کیا ہے، وہ ثواب کا چیز نہیں ہو سکتا جو اللہ کے نبی سے ثابت نہ ہو، جو قرآن سے ثابت نہ ہو، جو بزرگان دین سے ثابت نہ ہو، جو علماء کرام سے ثابت نہ ہو، ہمارے صلحاء اعظام سے ثابت نہ ہو، وہ صحیح نہیں ہے۔ بہت سارے رسومات ہیں، رسومات کی وجہ سے ہم نے نکاح کو مزین کر لیا۔ ہمیں نکاح میں تقلید کرنا تھا نبی ہاشمی سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، اگر جو ہے تقلید ہی کرنی تھی تو ہمیں کرنا تھا قرآن کو بتائے ہوئے جو ہے راستوں کا۔ اگر ہم کو جو ہے تقلید ہی کرنا تھا تو علماء کے اشارے کرتے اشارے پر چلتے ہوئے تقلید کرنا تھا۔ تقلید کا وہی اصل چیز ہے، لیکن ہم نے کچھ ایسی چیزیں اختیار کر لی جو نکاح میں نہیں ہے، اس کو ہم نے گھسپیٹی کر لیا ہے، اس کو جو اپنے پڑوسیوں سے لیا ہے، اور جو ہے غیر مسلموں سے اس رواج کو اپنے اندر داخل کر دیا۔ تقریباً 100 سے زائد اس میں ایسا رسم ہے جس کا شریعت سے کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور بڑا دھڑلے سے ہم کرتے ہیں۔ ہر مسلمان بڑا دھڑلے سے کرتے ہیں، ذرا بھی شرم محسوس نہیں کرتا، آر محسوس نہیں ہوتا، اسے کسی قسم کی ذرا بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ چند چیزیں گنا دیتا ہوں میں جسے ابھی آپ جو ہے بارات کے نام سے جانتے ہیں، مفتی صاحب یہاں بیٹھے ہوئے، یہ بھی ایک بہت بڑا رسم ہے۔ اچھا یہ بتاؤ، بغیر بارات کے ہمارے نکاح ہو جائیں گے کیا؟ نکاح نہیں بھائی، بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ اگر ہم نکاح کرتے ہیں نا، ہمارے محلے والے لوٹ جاتے ہیں، ارے اس میں ایسے اس میں جو لگا دیتے ہیں کہ نہیں بارات جائیں گے تو کم سے کم ہمارے طرف سے 100 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ لڑکوں کی طرف سے ہو جاتا ہے 100 کم سے کم آدمی ہونا چاہیے، پھر گاڑی کی فرمائش ہو جاتی ہے، پھر جو ہے کھانے کے اس میں بہت سارے جو ہے یہ سارے ڈش ہونے چاہیے، یہ سارے ہونے چاہیے، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ ساری جو ہے فضول چیزوں میں سے، یہ وہ زمانہ ہے، آپ کو یاد ہو رہا ہوگا جب نبی ہاشمی سرکار کو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے تو زمانے کی حالت کا آپ یاد کرو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زمانوں کو یاد کرو، جس زمانے میں لوگ جو ہے لڑکیوں کا باپ ہونا عیب سمجھتے تھے، اگر کسی خاندان میں لڑکی پیدا ہو جایا کرتے تھے تو اسے زندہ کر دیا کرتے تھے، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ آر محسوس ہوتی تھی کہ اگر ہمارے یہاں لڑکیاں پیدا ہو جائیں گی تو پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس وجہ سے وہ سماج ایسا ہو گیا تھا کہ آر محسوس کرتے، اور لڑکی اگر پیدا ہو جاتی تو اس کو زندہ دفن کر دیتے، اس یتیموں کے مولا، خانموں کے مولا، چاراگیروں کے دردمن، نسہاروں کے سہارا، اخوت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو لڑکیوں کو مقام دیا، عورتوں کو مقام دیا، اور وہ چیز بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، ہم نے تم کو ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے، ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، یعنی حقوق میں برابر ہے۔ اگر مرد نماز پڑھیں گے تو عورتوں کو بھی نماز پڑھیں گے، روزہ اگر مرد پڑھے عورتوں پر بھی ہے، زکوٰۃ مرد ہے تو عورتوں پر بھی ہے، اگر مال ہو جائے ساری چیزیں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو تھوڑی سی فرق ہے،
لیکن جو ہے حقوق برابر کے برابر. عبادت ہر ایک کو کرنا ہے، عبادت سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اس یتیموں کے مولا، خانماؤں کے مولا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ایک مقام دیا، عورتوں کو بتایا کہ تیرا یہ مقام و مرتبہ ہے. اس کے آنے کے بعد جو ہے یہ ساری چیزیں دی اور نکاح کو بالکل سہل بنا دیا. نکاح کو سہل بنا دیا. ہم نے تو اتنا بھاری بنایا، اتنا بھاری بنایا، اتنا بھاری بنایا کہ آج جو ہے انسان پریشان حال ہے. بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جس کی عمر ہو گئی شادی نہیں ہو رہی. بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو گھر میں سسکتی رہتی ہیں، ایک دم اسے ستاتی ہے کہ میرے باپ کے پاس دولت نہیں ہے، میرے باپ کے پاس روپے نہیں ہے کہ دولہا کو دے دے، لڑکا والوں کو دے دے. لاکھ مانگے تو اس کے جو ہے تقاضا پورا کر سکے. لڑکیاں روتی ہے. یہی نہیں، بہت سارے لڑکیوں کو تو میں نے دیکھا کہ وہ مرتد تک ہو جاتی ہے، غیروں کے ساتھ بھگ جاتی ہے. جس رسم کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا، آج ہم اسی راستے پر کھڑے ہیں، اسی جگہ پر کھڑے ہیں. آج بہت سارے لڑکیوں کو میں نے دیکھا، اور اکثر اس کا یہ زمانہ جو ابھی چل رہا ہے یہ سوشل میڈیا والا زمانہ ہے. اکثر وہ دیکھ کر آپ دیکھیں گے جب کوئی واقعہ کا جو ہے ظہور ہوتا ہے تو پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، تو بات مخفی نہیں رہتی، وہ پھیل جاتا ہے، ترنت جو ہے پھیل جاتا ہے. آپ اکثر وہ دیکھ کر دیکھیں گے بہت ساری لڑکیاں غیروں کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں، پھر وہ مرتد ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ رہنے لگتی ہے. ایک واقعہ ابھی فی الحال جو ہے واٹس ایپ پر گردش کر رہا تھا، میں دیکھا ایک لڑکی تھی، مسلم لڑکی قرآن پڑھتے تھے، تعلیم بھائی صحیح سالم تھا ان کا، غیر مسلموں کے ساتھ بھگ گئی، غیر مسلموں کے ساتھ بھگ گئی. جانے کے بعد 3-4 مہینے ٹھیک ٹھاک رہی، اس کے بعد جو ہے مار پیٹ کرنا شروع کر دیا. اس قدر مار پیٹ کرتے کہ پریشان ہو گئے لڑکیاں. اب اسے سمجھ میں آنے لگے کیا کرے، کوئی راستہ سمجھ نہیں آتا. اب مرنے کے سوائے اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. اب جو ہے وہ لڑکی پریشان ہوئی. ایک مرتبہ فون اٹھایا، اپنے والد صاحب سے بات کیا، اے والد محترم میں بہت پریشان حال ہوں، اے والد محترم اگر میری جو ہے چہرہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آ کر کے دیکھ لیں، اس کے بعد شاید آپ کو موقع ملنے والا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں میری زندگی چاہتے ہیں آپ ایک مرتبہ آ جائیں، آپ جو ہے کم سے کم سے ایک مرتبہ ملاقات کر لیں. باپ جو ہے آنا چاہتے لیکن ہمارے رسم روکتے، اس کو بولتے کہ وہ بھگ کر کے گئی، ہم نہیں جا سکتے. باپ کی محبت، ماں کی محبت پریشان کرنے لگے، لاسٹ میں اس کے باپ چلے گئے. جانے کا بعد یہ ہوا لڑکے والے نے اس کے ساتھ جو ہے پٹائی کر دی. اتنی پٹائی کر رکھنے کے بجائے، مہمان کا مہمانی کرانے کے بجائے اس کو وہاں سے مار پیٹ کر کے بھگا دیا. چند ہی دن گزرے تھے، ابھی خبر معلوم ہوا کہ لڑکیوں کو مار کر کے جو ہے کسی نہر کے کنارے پھینک دیا. یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ جو ہے آج رسم جو جنم لیا، یہ کون جنم لیا؟ یہ ہم اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. یہ رسم میرے ہاتھوں کا بنایا ہوا ہے. جو لڑکیاں مجبور مرنے پر ہو جاتی ہیں، جو لڑکیاں پھانسی لگانے پر مجبور ہو جاتی ہیں، جو لڑکیاں جو ہے سسک کر پوری اپنی زندگی گزار دیتی ہے، شادی ہی کی رک جاتی ہے. یہی وہ مقام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو بتایا، نکاح کو فرمایا کہ آسان کر لو، نکاح کو سہل کر لو، اتنا آسان کر لو کہ پتہ بھی نہ چلے اور نکاح ہو جائے بالکل سہل آسان کے ساتھ ہو جائے. ہر روز میں دیکھتا ہوں اکثر و بیشتر محلے میں مانگنے والے آتے ہیں، میری لڑکی کا شادی کرنا ہے، کہیں کاغذ لکھوا لیتے، ہر ایک کے تک پہنچتے. لڑکی والے مانگ کرتے، اس جہیز کا رسم پورا کرتے، اس جہیز کا پیسہ کو پورا کرتے. کوئی جو اس کو زکات کا رقم دے دیتے،
کوئی فطرہ کا رقم دیتے سب کو تو معلوم ہے نہیں، دیتے رہتے سب دے دیتے لگا کر دوستی، اور اسی پیسہ سے جو ہے باپ شادی کرتا ہے، اس میں بھی اگر محنت پوری نہیں ہوئی تو بیچارے جو ایسے ویسے سجاتی ہے۔ تو ان سارے رسومات کو کس نے پیدا کیا؟ ہمارے لڑکیوں پر ظلم کس نے کیا؟ یہ پیسے کا اس میں موانع شادی میں کہاں سے آ گیا؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو ہے نکاح کو سہل کر لو تاکہ زنا مشکل ہو جائے۔ آج میں ہم نے نکاح کو مشکل کر دیا، اس لیے زنا آسان ہو گیا ہے۔ آج جاؤ گارڈن دیکھو، پارک دیکھو، مال دیکھو، ہر جگہ آپ کو پتا چلے گا ایک دوسرے سے محبت میں لگے ہوئے ہیں، کہیں سے کہیں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کسی گارجن کی نہیں، ہماری کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ ہم نے جہیز کا رسم بنایا جس کی وجہ سے سارے کے سارے پریشان ہیں۔ تو یہ رسم بالکل ناشور ہے، یہ جو ہے ہمارے محلہ بگاڑ دینے والا ہے۔ اگر یہ ایسے ہی رہ گیا، ایسے ہی اگر اسی پر ہم لگے رہے تو بہت سارے جو ہے ہمارے لڑکیاں جو ہمارے درمیان نظر آتی ہے وہ مرتد ہوتے ہوئے نظر آئیں گے۔ موبائل لڑکیوں کے ہاتھ میں، موبائل لڑکیوں کے ہاتھ میں ہے، وہ ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں، ہمارا ہے روک نہیں سکتے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ بارات کا رسم، یہ بہت بڑا ناسور رسم ہے۔ اس میں جو ہے اس لڑکیوں پہ، لڑکی والوں پر اتنا کچھ لاد دیتا ہے، وہ جو ہے مجبور ہو جایا کرتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ کچھ کر سکے۔ ایک مولانا انجمن نگر میں تھا، میں اس کے ساتھ پڑھا رہے تھے، جب اس میں ایک مطلب سے ملاقات ہوا، جب ملاقات ہوئی تو بالکل منہ چھپائے بیٹھے ہوئے تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت اکیلے کیوں بیٹھے ہو؟ بولا کہ مولانا اب جو آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی جو ہے طاقت ہمارے اندر نہیں ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی سخت نہیں ہے، آنکھوں سے آنکھیں ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ بولا کہ میری 3 لڑکی، 2 لڑکے، ایک لڑکے ابھی دلی گیا کمانے کے لیے، 4 سے 5 ہزار روپے کماتا ہے، اسی میں اس کا ہو جاتا ہے۔ ایک لڑکی جوان ہوئی، ہم نے سوچا کہ اس کی شادی کراتے ہیں، تو شادی کرانے میں 3 لاکھ روپے بولا کہ جہیز 3 لاکھ روپے لگے گا۔ ہم نے مانا، بولا کہ 100 آدمی باراتی میں آئیں گے، وہ بھی ہم نے مانا۔ جب کیا شادی کرنے کے بعد تقریباً 5 سے 6 لاکھ خرچہ ہو گیا۔ میری جتنی زمین تھی سب میں نے بنکی پہ رکھ دیا۔ سال بھر ہی نہیں گزرا تھا کہ میں نے دیکھا کہ دوسری لڑکی جوان ہو گئی۔ اب میں جو ہے سوچنے لگا کیا میں پھانسی لگا لوں یا پھر جو لڑکیوں کو ایسے چھوڑ دوں۔ اب وہ بیچارے اسٹیشن پر زارے قطار رونے لگے۔ میں اس سے پریشان ہو گیا کہ زمین چھوڑاؤ یا پھر 6000 ہم کو ملتا ہے اس رقم سے کھانے کھاؤ، یا پھر جو ہے ہم جو ہے جس سے زمین لیے وہ ساری کام کروں۔ ہمیں زندگی میں دھیرے معلوم ہوتی ہے۔ اب سوچو جس رقم کو ہم نے، جس چیز کو، رسم کو ہم نے اندر داخل کیا ہے وہ رسم کتنے ناشور ہے، اس کے بغیر ہماری زندگی نہیں چل سکتی۔ ہم نے شریعت کا چرگا چھوڑ دیا، نبی سے محبت کرنی چھوڑ دی ہے۔ نبی سے محبت ایسی زبانی ہے، آپ جب دیکھتے ہیں نا براتی میں ابھی جو ہے ابھی کے سسٹم اکثر و بیشتر غلط ہو گیا، بڑا غلط۔ آپ دیکھیں گے جب بڑے بڑے آدمی آئے میرا اس کا دماغ بھی بڑا ہوتا ہے۔ بولے گا دیکھو 100 آدمی جائیں گے، براتی میں 100 آدمی رہے گا، کھانا کا لسٹ پہلے جاری ہو جاتا ہے، لیکن بولتا ہے کہ بوفے سسٹم سے ہونی چاہیے۔ اچھا اس میں کوئی بولتا ہے، میں بول دیتا ہوں، ضروری ہے جب تک ہم نہیں بولیں گے آپ کو اس کے بارے میں معلوم نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ بھائی بوفے سسٹم، وہ بوفے سسٹم دیکھیں گے تو آپ کو ظاہراً پتا چلے گا یہ جو ہے
اسلام کا طریقہ تو نہیں ہو سکتا، یہ ایمان والا کا طریقہ تو نہیں ہو سکتا، کسی عالم دین کا طریقہ تو نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کو عبادت کہا، فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تواضع کے ساتھ کھاتے، پیٹ کے کر کھاتے، لیکن ہمیں جو ہے جانوروں کی طرح بنا دیا۔ ایک آدمی پلیٹ اٹھاتے ہیں، کھاتے چلے جاتے ہیں، لیتے ہیں چلے جاتے ہیں، آدھا کھاتے آدھا پھینک دیتے ہیں۔ یہ تجزیہ مال کون کرتا ہے؟ اور جو ہے ہم پریشان ہوتے ہیں، کھڑے کھڑے کھا کے چلے جاتے ہیں، ہمیں کوئی منع کرنے والا نہیں رہتا۔ اسی سب میں عورتیں بھی کھڑی ہیں، اسی سب میں بچی ہماری کھڑی ہیں، جوان لڑکیاں کھڑی ہیں، ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ ہم نے سارے چیزوں کو کیوں تحقیق بنا دیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے طریقہ کیوں ختم کر ڈالا ہم نے؟ کیا بزرگوں نے منع نہیں کیا؟ ہمارے علماء دین نے منع نہیں کیا؟ ایک مرتبہ تال قدرہ اسٹیڈیم میں ہم گئے تھے، حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ عمر قدرہ سامنے موجود تھے۔ اس سیمینار میں جب کھانے کا لطف تھا، سب کھڑے کھڑے کھا رہے تھے۔ میں نے دیکھا حضرت مولانا سالم صاحب نور اللہ عمر قدرہ ایک شاگرد کو بلایا اور بلا کے جو ہے یہاں بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ کے کھانے لے کر کے بولا حضرت رومال پہ بیٹھی ہے، بولا رومال کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ہے سوچو کیا ہوا، جیسے بیٹھے حضرت کا بیٹھنا تھا کہ پورے مجمع بیٹھ گئے اور سب کے سب بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے طریقہ سکھایا ہے، یہ ہمارے بزرگان نے طریقہ سکھایا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، جاؤ اس طرح باراتی میں جاؤ، لیکن کھڑے کھڑے کا اگر سسٹم رہے تو فوراً منع کرو، اس کو بول دو شریعت نے منع کر دیا ہے، اس میں بولو ہمارے علماء کرام نے منع کیا، اس کے قریب ہم نہیں کریں گے، قطعاً نہیں کریں گے۔ ٹائم کم ہے، ایک اور چیز بتا کے بات کروں، بہت ساری چیز ہے لیکن ایک چیز اور بتا ہی دیتا ہوں، میرے دماغ میں چل رہا ہے کہ بتا دو۔ وہ ہمارے درمیان جو ہے ڈی جے کا بڑا سسٹم چلا ہوا ہے، ڈی جے کا سسٹم بہت ہے، اس کے بغیر ہمارے شادی نہیں ہوتی ہے، یہ جو پیچھے ہمارے نہیں چھوڑتا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے ہر وقت ڈی جے کا یہ سسٹم ہے، 3 سے 4 دن بجتا ہے، براتی ہے اس میں بج رہا ہے، اس سے پہلے بھی بج رہا ہے، گانا ہو رہا ہے اس میں بج رہا ہے، یہ بجتے ہی رہتا ہے۔ بہت جگہ علماء کرام میں، بہت جگہ جو ہے مفتیان کلام میں یہ جو ہے لگا دیا ہے کہ جس شادی میں امامت شریعہ سے بتایا تھا کہ جس شادی میں ڈی جے بجنے کا اگر یہ ہو تو آپ اس میں دعوت میں نہ جائیں، ایسی جگہ آپ نہ جائیں جہاں پر جو گانا کا رسم و رواج ہو، ایسی جگہ آپ نہ جائیں جہاں پر جو خرافات یہ سارے چیزیں موجود ہیں۔ ہمارے نوجوان اس سے نہیں چھوٹتا، اس سے چھوٹ نہیں ہوتا، اس کے بغیر جو ہے چلتا ہی نہیں کام، ورنہ بولیں گے ہم نہیں کام کریں گے، اگر ڈی جے نہیں ہوگا تو ہم براتی تک نہیں جائیں گے۔ بلائے طاق رکھو، ان سب کو ہٹا دو، ہمیں ان ساری چیزوں ہی کو کرنا ہے جس چیز کی شریعت اجازت دیتی ہے۔ کان کھول کر کے سنو، اس سے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز کیا۔ ایک مرتبہ اس یتیموں کے مولا، خانماؤں کے مولا، کاراگیروں کے ددون، سہاروں کے سہارا، عزت کے بانی، رحمت ربانی کا پتلا، جناب نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کچھ صحابہ کے ساتھ پیچھے جا رہے ہیں، راستے میں جو ہے گانے کی آواز آ رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں انگلی لگائے کان میں اور آگے بڑھے، صحابہ کرام نے کان میں انگلی لگائی اور چلتے بنے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلدی چلو، جہاں سے جلدی چلو، ہو سکتا ہے یہاں پر کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گریز کیا، جس چیز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نفرت کیا، جس چیز سے جو ہے ہمارے جو ہے علماء نے نفرت کیا، ہمارے نوجوان اس پر کیوں آمادہ ہے، اس کو کیوں اپنائے ہوئے ہیں، اس کو اپنی زندگی سے الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ یاد رکھو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے۔ ہمیں جو ہے سنت سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمیں سیرت سے ہٹانا چاہتا ہے، ہمیں قرآن سے دور کرنا چاہتا ہے، ہمیں اللہ کی عبادت سے دور کرنا چاہتا ہے۔ یہ سارے چیزیں عبادت سے دور کرنا ہوتا ہے، ہمیں ان سارے چیزوں سے جو ہے توبہ کر لینا چاہیے، اور جو ہے
کبھی نہ کبھی تو کوئی نہ کوئی فیصلہ ضرور ہونا چاہیے بھائی. یہاں سے جو ہے کمیٹیوں سے درخواست کرتا ہوں, اکثر بیشتر جگہ یہ جو ہے عائد ہو چکی ہے جہاں پر ڈی جے کا, گانے کا, رسم و رواج کا, ناچ گانا, یہ سارے چیزیں اگر ہوتی ہیں وہاں سے ان لوگوں نے گریز کر لیا ہے اور بولا کہ ایسی دعوت میں شرکت آپ نہ کرو, ایسی جگہ پر نہ جائے. علماء کرام کو بولا کہ ایسی جگہ آپ نکاح پڑھانے تک نہ جائے. لیکن ہمارے نوجوان اس سے پیچھے نہیں ہٹتے. تو یارو نکاح بہت بڑی چیز ہے, یہ سنت ہے, سارے انبیاء کی سنت ہے. اس کا ہمیں نکاح جو ہے سنت کے طریقے پڑھنا ہے, سنت کے طریقے عمل میں کرنا ہے. یہ اگر کریں گے تو انشاءاللہ بہتر سے بہتر چیزیں ہمارے سامنے آئے. تو بھائی عمل کرنے کی ضرورت ہے. نکاح عبادت کا چیز ہے, ہمیں اسے عبادت رکھنا ہے, ہمیں اسے عبادت کی کرنا ہے. عبادت کی طرح اگر کریں گے تو برکت ہوگی, اس میں جو ہے خیر و برکت آئے گی, ہمارے گھر میں جو سکون نازل ہوگا. اگر جو ہے سکون اگر تک ہوتی ہے تو پوری دنیا ہی اس کی زندگی جو جنت بن جاتی ہے, اس کی زندگی سنور جاتی ہے, اس کی زندگی جو ہے نکھر جاتی ہے. ورنہ جو اکثر و بیشتر دیکھے ہو گے جب خرافات سے شادی جوئی ہوتی ہے, شادی تو ہو جاتی ہے لیکن اس کے بعد جو ہے نکاح مشکل ہو جاتا ہے, اس کے زندگی جو خراب ہو جاتا ہے, وہیں سے جو ہے پریشان ہو جاتا ہے. تو ہم نے ابتدا خراب چیزوں سے کیا, اس لیے جو ہے گندے چیزوں کا داخل کیا, ہم نے جو ہے طاغوتی چیزوں کو جو ہے اپنے اندر داخل کیا. سیرت پر شادی کرنے کے بجائے جو ہے ہم نے جو ہے سیریل پر شادی کر لیا, جو ہے ہم نے جو ہے غیروں کے رسم و رواج کو داخل کر کے شادی کر لیا ہے. ہمارے جو ہے شادی میں برکت نہیں ہے. کہاں سے برکت آئے گی جبکہ حضور کے طریقے پر نہیں ہوگا. تو میرے یارو ہمیں جو ہے شادی کو جو ہے سنت کے طریقے پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جب بھی شادی کرے تو جہیز کے رسم ختم کرے, یا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیسہ دیا ہے تو غریبوں کا جو ہے مدد کرے. اگر کہیں غریب لڑکیاں ملتی ہے پیسے دے کر کے ان کی شادی کرائے, تاکہ جو ہے کل آخرت میں ہمارا جو یہ پیسہ صحیح جگہ استعمال ہونے میں شمار کر سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.